وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحكت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحكت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ سورۃ الانشقاق پچھلے ہفتے الحمدللہ ہم لوگ شروع کر چکے ہیں اور 5 آیات کا انالیسس ہم کر چکے تھے اور انشاءاللہ آج ہم 6 آیت سے شروع کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم طاہر بھائی کے ساتھ کر رہے تھے، 5 آیت شروع کی تھی ہم نے، تو آج ایک سیکنڈ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ جی ذرا اچھا، اب یہ جو یا ایھا والی ترکیب ہے نا، اس کے بارے میں ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی کئی جو ہے نا وہ گرامیٹیکل انالیسس ہے، تو اب ہم ایک کو بینچ مارک بنا لیتے ہیں تاکہ پھر ہم لوگ سب لوگ اسی طرح سے کر سکیں، اور وہ بہت جو معروف ہے نا اس کو ہم بینچ مارک بنا دیتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو اسی طرح جب بھی یہ صیغہ آئے تو ہم اسی طرح اس کو کر لیا کریں، اور باقی جو طریقے ہیں وہ بھی صحیح ہیں بالکل۔ یا حرف ندا لے لیتے ہیں۔ جی سر، میں شروع کروں؟ ہاں منور صاحب، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو یا ایھا کا صیغہ ہے نا، اس کی کئی انالیسز ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم لوگ اس کو کئی بار ڈسکس بھی کر چکے ہیں، تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک انالیسز رکھ دیتا ہوں جو سب سے زیادہ معروف ہے، جس کو سب سے زیادہ گرامر والوں نے یوز کیا ہے، تو پھر ہم اس کو بینچ مارک بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، جب بھی ہمارے سامنے یہ صیغہ آئے گا تو ہم اسی کو لے لیا کریں گے۔ تو یا جو ہے حرف ندا لے لے، ٹھیک ہے جی۔ ایو جو ہے یہ منادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ایون ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے ایون، ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ایون
مضاف بنتا ہے. ایون کیا ہے؟ حرف استفہام میں پڑھا تھا نا, ٹھیک ہے جی, اس اسماء استفہام میں پڑھا تھا, تو ایون این این, صحیح ہے جی. تو یہ مضاف بنا ہے تو ایو ہو گیا ہے, تو اس کو ایو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضمہ کے ساتھ مبنی ہے لیکن یہ نصب میں ہے, کیونکہ یا کے بعد آ رہا ہے, اور یا کے بعد جو حرف آتا ہے وہ جب مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں ہو تو نصب میں ہوتا ہے مضاف, صحیح جی. تو حالت نصب میں ہوگا. خیر, یہ سائڈ انفارمیشن ہو گئی, اس کو ہم مان لیتے ہیں منادا, ٹھیک ہے. ایو جو ہے یہ مبنی علی الضم ہے, یعنی ضمہ کے ساتھ ہے, حالت نصب میں مانا جائے گا, یہ ہوا اس کا منادا. یہ ہا جو ہے اس کو کہتے ہیں ہا للتنبیہ, ٹھیک ہے, ہا للتنبیہ یعنی یہ ہا تنبیہ کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے, ہم کہتے ہیں نا اے جی, صحیح نا, ایسے یوز کرتے ہیں ہم کہ اے جی, اے سننے والے, تو یا ایو, اے سننے والے, اے جی, ہا تنبیہ کے لیے, صحیح ہے جی. اور پھر الانسانو جو ہے اس کو آپ صفت لے لیں ایوہا کی, ٹھیک ہے جی, منادا کی صفت ہو جائے گی ایوہا کی, یا اس کو بدل بھی لے سکتے ہیں. بہرحال اس طرح سے اس کا انالیسس کر لیتے ہیں, اور اس کو اب ہم اسٹینڈرڈ بنا لیں گے کہ ہم جب بھی ہمارے پاس یہ صیغہ آئے تو ہم اس کا انالیسس ایسے کر لیا کریں. جی منور صاحب آگے کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہے جی, انسان کو بدل بھی لے سکتے ہیں آپ, جو بھی کہیں, صفت کہیں یا بدل کہیں, دونوں باتیں صحیح ہوں گی انشاءاللہ. جی جناب. میں نے بھی ترتیب پڑھی تھی, وہ یہی تھا کہ ایو ایو کو جو ہے وہ موصوف لیا گیا تھا, ہا برائے تنبیہ تھا, اور انسان جو تھا وہ صفت لیا گیا تھا, جیسے آپ نے ترتیب بنائی ہے. ہاں جی, تو یہ موصوف ہی بن جائے گا, یعنی منادہ جب ہم نے لکھا نا صفت ایوہا, تو پھر یہ موصوف ہی ہوگا. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے جناب, آگے چلیے. یہ حرف ندا اور منادہ ہو گیا. اس کے بعد ہے انا کا قادح. انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے, اور انا کا ٹھیک ہے, انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. تو جو ضمیر متصل کا ہے یہ اسم انا ہو جائے گا, قادح جو ہے یہ خبر و انا ہو جائے گی. اس کے بعد ہے الا حرف جار جو ہے بن کر مجرور ہو جائے گا حرف جار الا کے لیے, اور یہ متعلق خبر ہو جائے گا. اس کے بعد ہے قدحن. قدحن جو ہے یہ مفعول, قدحن جو ہے یہ جی منور صاحب آپ کہیے کیا کہیں گے اس کو ہم؟ مفعول مطلق کہیں گے سر اس کو. ہاں ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ اس کو مفعول مطلق تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جملہ فعلیہ نہیں, ایسا ہی ہے نا؟ جی جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ نہیں ہے, جملہ اسمیہ ہے نا. انک کادح الی ربک جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ پتا چلا کہ یہ مفعول مطلق, یعنی جو مطلق ہوتا ہے اس کو مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں بالکل, وہ جملہ اسمیہ میں بھی آتا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ ایک نوٹ ہے ہم سب کے لیے کہ جو مطلق ہوتا ہے نا, اصل میں ہم نے مطلق کا جو کام پڑھا تھا, جو مطلق یوز ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ تاکید کے لیے جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں اب یہ جو مفعول مطلق ہے یہ خبر میں تاکید کے لیے آیا, سیم صیغے سے, ٹھیک ہو گیا جناب, سیم مادے سے, ٹھیک ہو گیا. آگے چلیے. تو خبر قادح اپنے متعلق اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر خبر و الا بن گئے, اور خبر و انا اور اسم انا مل کر انا کے ساتھ ہے یہ جملہ اسمیہ بن گئے. خبر و انا صرف قادح رہے گا, ٹھیک ہے. یہ مفعول مطلق ہے, متعلق خبر ہے, یہ انڈیپینڈنٹ کمپوننٹس ہیں جملہ اسمیہ کے, تو یہ چاروں مل کے جملہ اسمیہ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جناب, بن جائیں گے اور جواب ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے فمولاقی. فمولاقی جو ہے, ملاقی جو ہے اس میں مضاف ہے, اور جو ہے متصل یہ اسم ہے, سوری یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ بن کے یہ معطوف ہو جائیں گے اسم خبر و انا کے لیے, یعنی قادح کے لیے یہ معطوف ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ ملاقی جو ہے یہ ملاقی یہ ہوگا مضاف مضاف الیہ, ٹھیک ہے جی. مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے, اور اس کو فا کو اگر ہم عطف لے لیں تو یہ معطوف ہو جائیں گے. کس پہ معطوف ہوں گے؟ خبر و انا. قادح, ٹھیک ہے جی. خبر جو ہے قادح اس پہ معطوف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو
یہ جو ہے وہ آپ اس کو یہاں سے جو آپ نے جملہ شروع کیا انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، اس کو آپ جواب ندا بھی کہہ دیں گے کہ جو ندا ہے اس کی جو جواب ہے وہ جواب ندا اس فارم میں آ رہا ہے کہ اے انسان. ہاں جی اب آپ ترجمہ کیجیے منور صاحب. اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، سخت محنت پھر ملنے والا ہے اس سے. ہاں قادحن کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے مجھے جناب کہ قادحن کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا سر، کوشش کرنے والا. ہاں سخت کوشش کرنا، سخت محنت کرنا جو ہے نا. ٹھیک ہے، اب اس میں 2 بار آیا ہے، سمجھ رہے جی، یعنی خبر ہے اور اس کے بعد پھر مفعول مطلق کے طور پہ بھی آیا، یعنی اس میں مزید تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو مصدر اس ہے کا مطلب ہے بیسیکلی سر، قادحن مصدر ہے سر، قدحن مصدر ہے قادحن کا سر. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تاکید ہے. ٹھیک ہے جی، اس جملے میں جو ہے وہ بہت زوردار تاکید کا اسلوب جو ہے وہ موجود ہے. انا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ میں، اور پھر اس کے بعد آگے اس کا مصدر سے مفعول مطلق بھی آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جملے میں زیادہ تاکید جو ہے وہ خوب موجود ہے. کوشش تو کرنا کیسے؟ سر، خوب کوشش، ہاں خوب کوشش کرنا. بالکل. تو اے انسان بے شک تو، انکا بے شک تو، قادحن محنت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، الی ربی کا طرف اپنے رب کے، قدحن سخت محنت، فملاقی پھر ملنے والا ہے اس سے. تو یعنی انسان جو ہے جب اس دنیا میں ہے تو وہ سخت محنت اور کوشش میں مبتلا رہتا ہے انسان. دیکھیے جی، انسان کی زندگی پہ اگر نظر ڈالے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ روتا ہے، صحیح ہے جی. تو اس کی جو محنت ہے، جو کوشش ہے، وہ شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے جی، وہ اپنے خوراک کے لیے سٹرگل کرتا ہے اپنے طور پہ، یعنی اس کے لیول کی جو سٹرگل ہے، روتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے. اور اس کے ماں باپ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت بنا دیا ہے کہ وہ اس کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ اس کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے. اب اسکول جانا شروع کر دیا ہے اس نے، اسکول جاتا ہے تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بچے جب اسکول جاتے تو بھی محنت ہی ہے نا، بھاری بھاری بیگ اٹھا کے جاتے ہیں اور اپنے سے بھاری ان کے بیگ ہوتے ہیں اکثر. تو وہ اپنے لیول پہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اور بڑے ہوتے ہیں، اب اسٹڈیز کا پریشر آ گیا ہے، ایگزامز ہے، محنت ہے، سخت محنت کر رہا ہے ایگزامز کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو بچے کی زندگی میں آپ اسٹرگل دیکھ لیں کیسے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آگے چلتا جاتا ہے تو اس کی اسٹرگلز اور محنت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اصل میں جو انسان کی یہ پروگریس ہے زندگی میں، وہ جا کہاں رہا ہے؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، سخت محنت کرتا ہوا اور پھر اس سے وہ ملنے والا ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے. اس کی جو سخت کوشش ہے اس دنیا میں، اس کا ڈائریکشن کیا ہے کہ وہ جا رہا ہے اپنے رب کی طرف. ہر انسان جو بھی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزارتا ہے وہ اپنے رب سے ملاقات سے ایک قدم اور آگے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ کام وہ کر رہا ہے سخت محنت. اچھا جی، اب وہ اس کی فائنل ڈیسٹینیشن، فائنل ابورڈ کیا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات. ٹھیک ہے جناب، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو پھر اب 2 معاملات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب ریزلٹ ڈے ہے اس دنیا میں، ٹیسٹ ایگزام پورا ہو جائے گا اس کی موت کے ساتھ ہی، اور اب اس کا ریزلٹ ڈے اس کے سامنے ہے. اور اب جب ریزلٹ ملے گا تو 2 طرح کے ریزلٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. ابھی ہم کرتے ہیں کامران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ جو قادحن الی ربک قدحا، اس کو جملہ فعلیہ بھی تو مانا جا سکتا ہے نا، فعل محذوف کے ساتھ، تو یہ مکمل خبر بن جائے گی انا کی. ہاں، اگر اس میں آپ کوئی فعل محذوف مانے تو مثلاً یعنی وہ مطلب اس فعل کو کیا لیں گے اگر محذوف مانے؟ مثال کے طور پر اسی سے مجھے اس کا مادے کا ایگزیکٹ پتہ نہیں، مثلا قدح قادحن الی ربک قدحا ہو سکتا ہے نا.
ہاں ہاں ہو سکتا ہے، بالکل بالکل ہو سکتا ہے، بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو موضوع بنا کے جملہ فعلیہ بنا کے یعنی یہ خبر بنا، معطوف کے ساتھ مکمل ممکن معطوف لگ کے رہا ہے ساتھ ہی وہ خبر بن جائے گی. ہاں جی صحیح. خبر انہ میں بن نے جائے گی. ٹھیک کچھ ہے. تراکیب جزاک دیکھی اللہ. تھی، وجزاک اللہ خیرا، اس میں مجھے سر یہ والی ترکیب نہیں ملی، لیکن آپ کی بات سے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے. جی جناب. سر میں بھی ایک چیز میں نے جو بنائی تھی اس کی ترکیب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، میں نے اس کو جملہ اسمیہ بنایا، خبر و انہ بنایا، لیکن اس میں کیا تھا سر کہ قادحن کو مبتدا اگر لے لیں، الی ربی کا جو پیچیدہ مرکب ہے اس کو متعلق بنا دیں مقدم کر کے، اور قدحن کو خبر بنا دیں، تو قادحن الی ربی کا قدحن، یہ بیسیکلی پورا ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس کو خبر و انہ بنا دیں سر. تو یہ نہیں بن سکتا تھا، نہیں بن سکتا تھا بھائی. اس کی ریزن یہ پھر خبر نصب میں کیوں آئی؟ آپ قادحن اس کو جو قدحن جو ہے اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں، نصب میں کیسے جائے گی؟ تو یہ جو آپ انالیسس بتا رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک فعل کو محذوف مان رہے ہیں تو پھر آگے اس کا مفعول مطلق لے کے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ مفعول مطلق تو نصب میں رہتا ہے، تو وہ پاسبلٹی ہے. لیکن بہرحال میں نے کچھ تراکیب دیکھی ہیں، مجھے یہ والی ترکیب ملی نہیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے، ممکن. ٹھیک ہے جی، گرامیٹیکلی پاسبل لگ رہا ہے، واللہ اعلم. چلے جناب آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف، اور اگلی آیت جو ہے وہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کامران سوری ڈن. جی سر ڈن. پکچر سر. ہاں وہ لے لیتا کامران. اگلی ٹائم میں لکھیں گے. جی منور صاحب کنٹینیو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. سر میں کرتا ہوں. شاید السلام علیکم. منور صاحب کو کرنے دیجیے نا، کچھ آیا تو شاید صاحب پھر آپ کیجیے گا. سر خیال ہے نہیں منور صاحب. اچھا ہے نہیں، چلے ٹھیک ہے آپ کیجیے کنٹینیو. جو مجھے لگ رہا ہے سر ایسے ہی لگ رہا ہے. کیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. فا کو سر میں نے استنافیہ لیا ہے، اور اما کو حرف تفصیل شرط، اور من کو موصولہ، اور اوتیا فعل ماضی واحد مذکر غائب، حمزہ تایا اس کا ورڈ روٹ ورڈ ہے سر، اور باوی فعال سے ہے سر، اور یہ مجہول ہے سر. یہ اما حرف شرط اور تفصیل آپ اس کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. من جو ہے آپ نے اس کو کیا کہا، اس میں موصول کہا. جی سر. ٹھیک ہے. من جو ہے یہ اس میں موصول ہے. اوتیا مجہول مذکر ہے. کیا مادہ ہے اس کا؟ حمزہ تا اور یا، باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے. یو ایتا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ واحد فعیلہ کے وزن پہ اوتیا بن گیا. فعیلہ کے وزن سے اوتیا بن جائے گا. جی ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیے، اس کا نائب الفاعل آگے جو ہے یہ ہمارے پاس کتابہ ہے.
اس کا نائب الفاعل کیا ہوگا اوتیا کا؟ نائب الفاعل اس کا انا نہیں، انا کیسے؟ آپ نے غائب کا صیغہ بولا نا. جی جی، تو یہ ہو جائے گا آپ کا ہوا. ہوا، یس، ٹھیک ہے. کتابہ ہو جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے، جو کہ یہاں پہ مفعول بہی بن رہا ہے، حالت نصب میں ہے کتابہ. اچھا، اس کو مفعول بہی نہیں کہہ سکتے. یعنی دیکھیں، آپ اس کو مفعول بہی کہیں گے تو صحیح ہے، لیکن گرامیٹیکلی یہ مفعول بہی نہیں ہے. اگر یہ مفعول بہی ہوتا تو یہ تو نائب الفاعل بن گیا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب مجہول بناتے ہیں تو جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے، رائٹ. تو اس کو گرامیٹیکلی کبھی بھی مفعول بہی نہیں کہیے گا، اس کو کہے گا مفعول بہی ثانی. سمجھے جناب؟ ہاں، ثانی. یہ مفعول بہی ثانی ہے، یعنی یہ دوسرا مفعول تھا جو اپنی جگہ پہ مفعول ہی رہتا ہے. ہم نے دیکھا تھا نا، اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا. تو جو پہلا مفعول ہوتا ہے نا وہ تو نائب الفاعل ہوتا ہے، صحیح ہے جی. اور جو دوسرا مفعول بہی ثانی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ مفعول ہی رہتا ہے، حالت نصب نہیں رہتا. ٹھیک ہے جناب، آگے چلیے. تو یہ نقطہ نوٹ کر سکتے ہیں سب لوگ. بیامین ہی میں با جو ہے وہ حرف جار ہے، اور یمین مضاف ہے، اور متصل اسم جو ہے یہ مضاف الیہ بن کر جار مجرور بن کر یہ بن رہا ہے متعلق ہے. یہ بن رہے ہیں جی مجرور حرف جار با کے لیے، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل بن رہے ہیں. اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے فعل اپنے نائب الفاعل، نائب الفاعل اور مفعول ثانی اور متعلق سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ بن کر یہ صلۃ الموصول بن گیا من موصولہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور صلہ اور موصول مل کر یہاں پر مبتدا بن گئے. صلہ اور موصول مل کے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ صلہ اور موصول جو ہے ہمیشہ مل کے کچھ بنتے ہیں، اور یہاں پہ من شروع میں آ رہا ہے، اس سے پہلے کچھ فعل تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ مبتدا بن جائے گا. اور مبتدا کی ابھی خبر ہمیں ملی نہیں ہے، تو ہم اگلی آیت میں اب اس کی خبر کو جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اما جو ہے یہ حرف تفصیل کے طور پہ یوز ہوتا ہے، یعنی معاملہ یہ ہے یا رہا وہ، اس طرح کے جو ہم اردو میں الفاظ یوز کرتے ہیں اما اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا ترجمہ کیجیے جناب. اب دیکھیے جی، ملاقات اپنے رب سے جب انسان کرے گا تو دو پاسبلٹیز ہے، اور پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ جی جناب، پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. بس رہا وہ. اب اگر ہم اس کا حرف تفصیل کے ساتھ ترجمہ، رہا وہ جو دیا گیا وہ، اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال بیمینی، اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے، قرآن میں اس مقام پہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کو سورۃ الحاقہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور دونوں ہی جگہ بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے اس شخص کا جس کی کتاب اس کو سیدھے ہاتھ میں مل گئی. یہ اس کا معنی. ڈن سر. اوکے. اچھا، اپنا انور صاحب، اگر کوئی پوائنٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوا نا تو آپ پوچھ لیجیے گا جناب، ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ہمیں کوریج بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہر ساتھی جو ہے وہ ایکولی چلنا چاہیے. جب اب سب ساتھی جو ہمارے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، یعنی سب کو بات پوری سمجھ میں آنی چاہیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مسرورا. جی مولانا صاحب. فا جو ہے اس میں رابطے کے لیے استعمال ہو رہا ہے،
اوفا جو ہے یہ حرف استقبال ہے. صحیح ہے. اور یحاسبو جو ہے یہ مجہول فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا مادہ ہے ہا سین با، باب مفاعلہ سے ہے. حاسبہ یحاسبو اور یفعلو کے وزن حاسبا. کے لیے صحیح یحاسبو صحیح. حسابا. یحاسبو تھا اور جب مجہول ہو گیا تو یحاسبو ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یحاسبو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں مضارع مجہول، واحد مذکر مضارع غائب کا مجہول. صیغہ ہے. نائب الفاعل ہوا. ہوا. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. آگے حساباً یسیراً، حساباً جو ہے یہ موصوف ہے یہاں پہ، اور یسیراً اس کی صفت ہے. صحیح. اور حساباً یسیراً جو ہے وہ مرکب توصیفی ہو گیا. صحیح. یہ مرکب سوف توصیفی کیا بولے، یہ حرف کیا لکھا ہوا ہے؟ استقبال. استقبال کے لیے آتا ہے نا، یعنی مضارع کے معنی کو خاص مستقبل میں کر دیتا ہے حرف استقبال، سین اور سوفا. ٹھیک ہے جناب. آگے. اور یہ بھی سر یہاں پہ مفعول مطلق بنے گا کیونکہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. تاکید کے لیے آ رہا ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ سیم ہے. سیم ہے، مادہ سیم ہے. حساب. Yes. تو فعل مضارع اپنے مفعول مطلق سے مل کر یہاں پہ جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ خبر بن گیا جو پیچھے ہم نے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر بن گیا. ایک خبر یہ ہو گیا. آگے پھر یہ کنٹینیو ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی یہ جو ہے خبر ہو گیا کس کی؟ من کی. تھا ٹھیک ہے جی. ہاں من جو کی جو خبر. بالکل من ہوتی ہے کتابوں سے جو ہے وہ خبر ہو گیا من، اور آگے جو جملہ ہے اس کی خبر ہو گیا. تو یہاں تک اگر ترجمہ کر لیں مبتدا کے ساتھ خبر کا تو کیا ترجمہ بنے گا جناب؟ تو ان قریب وہ حساب لیا جائے گا، حساب نہایت آسان. یعنی جس شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ حساب لیا جائے گا. مجہول کا صیغہ حساب بہت آسان، یعنی اس کا حساب بہت ہی آسان حساب ہوگا. ٹھیک ہے جناب. یعنی اس کا حساب بہت آسان حساب ہوگا. معاملہ کیا ہوگا کہ جیسے آپ کو پتا ہے ہم سورۃ الزلزلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر اگر شر کیا ہوگا برائی تو وہ بھی دیکھ لے گا. تو انسان دیکھے گا تو سب. اس کا نامہ اعمال جب اس کے سامنے رکھا جائے گا تو دیکھے گا تو سب. جس کا آسان حساب ہو گیا نا اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو دکھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں جانے کی بشارت مل جائے گی. تو جس کا یہ معاملہ ہو گیا نا اس کا تو ہو گیا حساب بہت ہی آسان. ٹھیک ہے جی. بہت آسان حساب کیا ہوگا کہ وہ دیکھے گا اپنے سارے اعمال اور اس کے گناہوں سے اس کو معاف فرما دیا جائے گا. اور رہا وہ شخص جس سے اس کے نامہ اعمال پہ سوال ہو گیا، جس شخص سے سوال ہو گیا نا وہ پھنس گیا، وہ برباد ہو گیا. تو آسان حساب کیا ہے کہ انسان دیکھے گا تو سب، لیکن درگزر والا معاملہ ہو جائے گا. جی جناب. آگے سر واو جو ہے وہ عطف ہے. صحیح. اور جن قلیبو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، جس کا مادہ ہے قاف لام اور با. باب انفعال سے ہے انقلبا ینقلبو انقلابا کا مصدر ہے. اچھا اب یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس مادے کا؟ وہ سر لوٹے گا. ہاں اس کا معنی ہوتا ہے اس کا جو لٹرل معنی ہے نا وہ ہے پلٹنا. ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ پلٹنا. کیونکہ آپ کو پتا ہے قلب جو ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے. قلب ہوتا ہے نا جو ہمارا دل ہے، یہ بھی کیونکہ وہ پلٹنے کا معاملہ ہوتا ہے نا دل کا بھی، کہ کب جو ہے وہ دل پلٹ جاتا ہے تو اسی لیے اس کو قلب بولتے ہیں. تو یہ پلٹنا. ٹھیک ہے جی. باب انفعال سے آ رہا ہے تو لازم کے معنی میں آئے گا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی.
آگے چلیے. آگے سر الہ حرف جار ہے، اہلی ہی اس کا فائل اس کے اندر ہی لے لوں میں، ہوا؟ جی سر ہوا. ٹھیک ہے آگے. آگے الہ حرف جار جار ہے، مجرور ہے. اہلی ہی جو ہے یہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے جو کہ اہل ہی مجرور اس کے بن گھر رہا والے. ہے، اس ٹھیک کے ہے گھر والے. یہ مجرور ہو جائے گا اور جار اپنے جار مجرور مل کے متعلق فعل یعنی قلیب ہو جائیں گے. پھر ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے مسرورن حالت نصب میں ہے، تو یہ یہاں پہ فعل مفعول بن رہا ہے. پھر سے فعل غور یعنی کریں قلیب. منور صاحب، مفعول کیسے ہوگا؟ یہ منصوبات میں آپ غور کریں ذرا، اس کو ترجمہ اس کے سامنے رکھیں اپنے، تو مفعول کیسے بنائیں گے اس کو؟ تو مفعول مطلق بنانے سے نہیں، مفعول مطلق کیسے؟ دیکھیں آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں پہلے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بنانا اس کو بہتر ہے. اور منصوبات وہ کو اپنے لوٹے سامنے گا رکھیں. جی، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. ہاں، یعنی وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف کس حال میں، تو آپ اس کا جواب دیں. سر یہ حال میں ہوگا. حال میں ہو جائے گا. ہاں حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. حال تو ہو اس کا جائے گا. سوال ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف کس حال میں لوٹے گا؟ خوشی خوش حال میں لوٹے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حال ہو جائے گا منصوبات میں سے. جی جناب، اب اس کا ترجمہ کر دیجئے. ترجمہ سر اس کا ہو جائے گا اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. خوشی خوشی لوٹے گا جناب. ٹھیک ہے جناب. تو دیکھیے جی، یہ ہے کامیاب جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، یہ اس کی علامت، اس کی ایک جھلک دنیا میں بھی نظر آتی ہے کہ جب رزلٹ کارڈ مل جاتا ہے اور بچہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی دوڑتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف، اپنے بھائی بہن کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی یہ خبر دے دوں اپنے گھر والوں کو کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں اور یہ ہے میرا رزلٹ کارڈ. اور کوشش کرتا ہے کہ ساتھ میں کچھ مٹھائی وغیرہ بھی لیتا ہوا جائے، لیکن آتا بڑی جلدی جلدی میں. ٹھیک ہے جی. تو اس دن کا معاملہ تو اور ہی ہے جناب. وہ کامیابی تو اور ہی ہے جس کو دنیا میں تو فیل بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس دن بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جب اس کا رزلٹ کارڈ اس کو سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا نا، اس کا آسان حساب ہو جائے گا، تو وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی، بہت خوش کہ میں کامیاب ہو گیا. اور اس کی ایک جھلک سورۃ الحاقہ میں بھی ہے جناب کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. پتہ ہے کیا کہے گا وہ جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا؟ آؤ آؤ پڑھو میرا نامہ. اتنا خوش ہوگا کہ بولے گا آؤ اور دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے. اور پھر جو اس کی جنت کی بشارتیں ہیں اور اس کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ بھی بیان کی گئی ہیں سورۃ الحاقہ میں. تو وہ بھی بڑا ہی خوبصورت مقام ہے. موقع لگے تو پڑھیے گا انشاءاللہ. ہم جب سورۃ الحاقہ کریں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے. یس کام. سر یہاں اپنے گھر والوں سے مراد اس کے اپنے حقیقی گھر والے جو دنیا میں اس کے ساتھ ہوں گے یا کچھ اور مراد ہے؟ وہی مراد ہے جناب. اس کے جو گھر والے ہیں، وہ جو اس کے دنیا کے گھر والے ہیں وہی ہوں گے نا، ان کی طرف ہی آئے گا کیونکہ وہ انہی کو جانتا ہوگا نا وہاں پہ. تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے کوئی اور گھر والے تو نہیں ہوں گے نا، وہ دنیاوی گھر والے ہی ہوں گے. ان کو بتانے آئے گا خوشی خوشی کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں. انہی کو مانوس جانتا ہے نا وہ جو قیامت کے میدان میں ہے، تو انہی کی طرف لوٹے گا. اور جو نیک گھر والے ہوں گے اس کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے جناب. اللہم جعلنا منہم. جزاکم اللہ خیرا. چلیں جزاکم اللہ خیرا منور صاحب. چلیں شاہد صاحب، آپ نے شروع کر لیا تھا تو اس لیے اب آپ آگے سے کنٹینیو کریے گا. مجھے 1 منٹ دیجیے، میں یہ آیات لکھ لوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ رہا اس کا معاملہ جو کامیاب ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ
فسوف يدعو ثبورا. शाहिद साहब जो शुरू का एनालिसिस है वो तो सेम है, अम्मा मन ऊतिया किताबहू तक, तो वरा ज़हरी से जो है जनाब आप शुरू कीजिए कि उसका मामला क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना ज़िदना इल्मा। सर वराआ जो है सर ये ज़र्फ है और ज़हरी जो है मुज़ाफ इलैह बन के सर ये मुज़ाफ इलैह बन जाएगा वरा के लिए सर। ठीक हो गया माशाल्लाह। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन है, मुदाफ और मुदाफ इलैह जो है वो की कंस्ट्रक्शन है। जो वरा और है ये ज़र्फ है, लिखेंगे सर, ये ज़र्फ लिखेंगे सर, ज़र्फ लिखेंगे। कौन सा ज़र्फ है ये ज़र्फ अपना मकान है ना सर, मकान, ठीक है जी बिल्कुल। वरा यानी पीछे, तो ज़र्फ मकान है। और ऊतिया के लिए ज़र्फ आपको पता है ना, मफ़ाइल खमसा में मफ़ूल की एक किस्म, तो ये ऊतिया के लिए वो मफ़ूल की वाली किस्म ज़र्फ है। ठीक है जी, आगे चले। क्या कहते हैं उसको? मफ़ूल लहू कहते हैं, मफ़ूल फी कहते हैं, क्या कहते हैं? मफ़ूल फीही सर, मफ़ूल फी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मफ़ूल फीही हो गया। आगे चलिए जनाब। और शुरू का एनालिसिस बिल्कुल सेम है आयत नंबर 7 पूरा सेम सर, मन के साथ तर्जुमा किया कीजिए। बिल्कुल। और रहे जिनको दिए गए उनकी किताब पीछे से या उनके पीठों के पास से सर। बिल्कुल। देखें जी, दूसरे मकाम पे जो जब सूरह हक्का पढ़ते तो वहाँ अम्मा मन ऊतिया किताबों भी शिमाली, जिनको नामा अमाल दिया गया उनके उल्टे हाथ में। और इस मकाम पे बयान किया गया है कि जिनको उनके पीठों के पीछे से नामा अमाल दिया गया। तो अब आप दोनों मकामात को अगर जोड़ लें तो ऐसा है कि वो लोग जिनको उल्टे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा ना, वो डर जाएंगे और शदीद खौफ से जो है ना अपने उल्टे हाथ अपने पीठों के पीछे कर लेंगे कि उनको नामा अमाल ना मिले। तो वो उसी सूरत में उनके पीठों के पीछे ही उनका नामा अमाल उनको उल्टे हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। तो उनके पीठों के पीछे से उनके जो लेफ्ट हैंड हैं उनमें ये नामा अमाल उनको दिया जाएगा। और ये मुब्तदा हो गया। आगे चलिए जनाब। आगे सर फसौफा यदउ सुबूरा, फा जो है उसको मैंने अतफ लिया है सर, और सौफा हुर्फ इस्तक़बाल है, और यदउ फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब, और दाल ऐन और या उसका वो है सर बाब नून से है। सही, बिल्कुल सादा। दा व यदउ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है मुदारे का। ठीक हो गया जी। और इसका फाइल भी इसके अंदर है हुआ। आगे चलिए जनाब। आगे सर सुबूरा है, सुबूरन को सर मैंने मफूल लिया है सर मैंने। सही है, मफूल या हाल कह सकते हैं सर इसको? नहीं, मफूल भी है। क्या पुकारेगा? मौत को पुकारेगा। वो बहुत जल्द पुकारेगा हिलाकत को सर। और सही है जी। तो ये सर क्या बना? ये खबर बन जाएगी उसकी पिछले मुब्तदा की सर। बिल्कुल, मुब्तदा खबर हो जाएगी। मुब्तदा खबर मिलके जुमले इस्मिया हो जाएगा सर ये। ठीक है जी। तो क्या तर्जुमा होगा इसका? बस बहुत जल्द अनकरीब, बस अनकरीब वो पुकारेंगे अपनी हिलाकत को सर। वो पुकारेगा वाहिद का सीगा है। ठीक है जी, यानी मन है ना मुब्तदा के लिए, तो वो पुकारेगा हिलाकत को, अपनी मौत को। जी सर। ठीक है जी। हाँ जी, तो यही मामला होगा कि वो क्या पुकारेगा जब उसका उल्टे हाथ में नामा अमाल मिलेगा ना उसको। जी सर। तो क्या कहेगा? वो पुकारेगा अपनी मौत को सर। सही है। तो वो इस बात को तरजीह देगा कि मैं मर जाऊं और खत्म हो जाऊं, लेकिन ये नामा अमाल मुझे उल्टे हाथ में ना दिया जाए, क्योंकि आगे जो मामला है ना उसके साथ वो उसको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि मैदान महशर में जहन्नुम भी लाई जाएगी। हम सूरह फजर में पढ़ा है कि उसकी कितनी लगामें होंगी और उसको कितने फरिश्ते थामे हुए होंगे। ठीक है जी। वो उनको जब देखेगी ना तो चीखेगी। सही है जी। वो उसकी चीख को जब सुनेंगे ना तो अपनी मौत को पुकारेंगे कि काश मौत आए और मामला यहीं खत्म हो जाए। और ये सूरह हक्का में भी उनका मामला है। ठीक है जी। वो कहेगा काश मैं ये दिया ही ना जाता, काश वो मौत ने मुझे तमाम ही कर दिया होता और मेरा उठना ही ना होता। ठीक है जी। तो ऐसी उनकी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है जनाब। तो ये हो गई स्लाइड नंबर
4 यस कमरान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये यदऊ के आखिर में जो जो ये अलिफ है ये किस लिए? जी जी, असल में डॉक्टर साहब ये असलूब है अरबी का कि जब भी फेल का लेकिन सीगा जो है वो आम तौर पर जमा के साथ ही आता है ना, आम तौर पर वो जमा के नहीं, सीगे वो के साथ। हाँ वो आम तौर पर जमा के साथ इसलिए आता है क्योंकि ये सिचुएशन आम तौर पे जमा में ही पैदा होती है। वो सिचुएशन ये है कि जब वाव सुकून पे ऐसे खत्म हो जाए ना फेल, ठीक है, और उससे पहले पेश हो अमूमन, ठीक है जी, तो फिर ये अलिफ इस तरह दायरे के साथ लगाया जाता है। सही जी, ये सिचुएशन आए ना जब भी, तो फिर ये अलिफ ऐसे दायरे के साथ ऐड होता है और ये सिचुएशन 99% वो जमा के सीगे में ही आती है, इसलिए वही नजर आता है। लेकिन आप ये यदऊ का सीगा जब आप देखेंगे ना आपको कई जगह नजर आएगा। सही है, ये अलिफ आपको मिलेगा क्योंकि पहले सीगे में ये आ जाता है। ऐसी सिचुएशन पहले सीगे में है तब भी हो जाएगा। सही है जी। हाँ, अक्सर जगह ना आपको क्या होता है, ये मुदारे ना या तो जज़म में होता है या मंसूब होता है, तो फिर ये वाव भी हट जाती है, अलिफ भी हट जाता है। सही है जी। तो फिर आपको ऐसे भी मिलेगा तदउ, यानी सिर्फ आइन के साथ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। हाँ जी, तो वहां पे वो सीगा वो पहला ही है, लेकिन यानी वो वाहिद का सीगा ये, तदु पहला तो नहीं है, वाहिद का ही है, लेकिन क्योंकि वो मजूम हो गया या नसब हो गया तो वो वाव हट गया तो अलिफ भी चला गया। सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, और क्या मामला होगा? वयस्ला साइरा। चलो सर, एक मिनट, एक आयत और। इन्नहु वन्ना अल्लहूर। जी जनाब। सर वाह जो है इसमें मैंने अतफ लिया है सर, वयस्ला सईरा में वाव अतफ, और यसला जो है फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब बाप सीन से, और रूट वर्ड क्या मादा है इसका? हाँ, स्वाद लाम और वाव लिया है सर, जबकि फिर वाव या में चिन्ह नहीं, साद लाम वाव नहीं है इसका माना। साद लाम और या सर। हाँ, स्वाद लाम वाव जो है ना वो मादा कुछ और है, उसका माना वो उससे सलात निकला है। ठीक है जी, नमाज और जो सलात तहिया और इसी तरह जी जी सर रहमत, ये तमाम माना है उसके स्वाद लाम वाव के। ये स्वाद लाम या है, ठीक है जी, जलना भुनना। हाँ जी, तो ये सर हो गया बाब सीन से सर, ये सलेवा से सली हो गया सर, और यसलवू से यसला तसला हो गया सर। यसली से यस, ठीक है, ठीक है सर। आगे उसके बाद आगे सर सईरा सर मफूल हो गया सर, ये पूरा जुमला फेलिया बन गया, और ये पीछे जो खबर थी उसके साथ मातूफ कर जो अतफ किया हुआ मैंने, वो मातूफ हो जाएगा सर उसके ऊपर सर, ये भी खबर हो जाएगी सर। सही, मातूफ हो गया, ठीक है जी, खबर पे मातूफ हो गया, ठीक हो गया। क्या तर्जुमा होगा इसका? तर्जुमा है कि और वो जलेंगे भड़कती आग में सर। जलेगा, वाहिद का तर्जुमा करेंगे, वाहिद का जी, सिवा जी सर, वो जलेगा भड़कती आग में सर। सही, ठीक है जी, यानी मौत को पकारेगा लेकिन, और वो जलेगा भड़कती आग में यानी जहन्नम में। चले जी आगे चले। अब आगे से जो है ना बहुत आसान है एनालिसिस सारे आयात के। जी जनाब आगे चलिए। इन्नहु में सर इन्ना ताकीद है, हु जो है वो इसमें इन्ना है, और काना फेल नाकिस इसमें इन्ना,
ٹھیک ہے. کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہے. جی ہاں سر. اس میں سر ہوا، اس میں کانا جو ہے ہوا چھپا ہوا ہے سر، ہڈن ہے سر. یعنی کانا کا جو اسم ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، آپ ایسے کہہ دیجیے. جی ہاں سر. فی اہل ہی جو ہے سر فی جارہ ہو گیا، اور اہل ہی مضاف مضاف علیہ بن کے مجرور ہو کے جارہ کے ساتھ متعلق ہو گیا سر. صحیح. یعنی الا اہلی ہی جو ہے نا، اسی کی طرح فی اہلی ہی بھی جو ہے جی سر. ترکیب سیم ہے. جی ہاں تو سر. یہ متعلق بن جائے گا جار مجرور ہو کے. متعلق ہے یہ یعنی آپ اس متعلق کو فی الحال آپ اس کو کھانا خبر و چل رہا کانا کہہ دیں گے. ہے. خبر و خبر و کانا کانا ہو گئے. صحیح ہے. سر. سر میں نے خبر و کانا مسرورہ کو بنایا سر. کون اللہ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے کریکٹ. یعنی اس طرح لکھا ہے نا میں نے، متعلق کانا خبر و کی کانا. خبر صحیح نہیں نہیں، مسرورہ خبر کانا ہو گیا سر. مسرورہ نصب میں ہے سر. نہیں کانا میں اس کو خبر و کانا نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ متعلق خبر و کانا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. ہاں جی اور آگے یہ چلیے. سر مسرورہ جو ہے خبر و کانا ہو گئی سر. صحیح. تو متعلق خبر و کانا اور اسم مل کے جملہ یہ پورا جملہ جملہ. فعلیہ بن گیا سر. ٹھیک ہے. اور جملہ سر فعلیہ یہ کیا جملہ فعلیہ جو بنے اسم گا؟ انہ خبر انہ بن گیا سر. ٹھیک ہے. انا کی خبر ہوگی تو انا اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو. اسمیہ بن گیا. جی سر. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک وہ تھا گھر والوں کے ساتھ خوش. ہاں بے شک وہ، یقیناً وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش. ہاں جی. یعنی دنیا میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں میں بڑا ہی خوش رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. جی سر. یعنی انکار کیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، دنیا میں ہی لگا رہا، اور گھر والوں میں بڑا خوش باش رہتا تھا وہ دنیا میں. ٹھیک ہے جی. جی سر. تو یعنی دنیا میں ہی لگا رہا، دنیا میں گھر والوں میں ہی لگا رہا، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو آج اس کا جو حشر ہوا وہ کیا ہوا؟ سعیرہ. اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ نیک اعمال کیے، اس نے آخرت کی بھی فکر کی، تو آخرت میں وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیک شخص ہے وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش نہیں رہ سکتا، گھر والوں میں خوش بھی رہتا ہے وہ، لیکن آخرت کی فکر کرتے ہوئے. اس کی جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ آخرت ہے. تو اس کے گھر والے کبھی بھی اس کی آخرت کو اوورٹیک نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی. جو ان کے رائٹس ہیں وہ پورے کرتا ہے، خوش رہتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. جی جناب چلیں. جزاکم اللہ خیرن. شاہد صاحب اب طاہر بھائی آگے سے آپ ہیلپ کریں گے. جزاک اللہ خیر سر. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. طاہر بھائی اویلیبل؟ جی سر. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. انہ ظن ان لن یحورا. انہ سر حرف مشبہ بالفعل ہے سر. فعل. اچھا ایک کام کرتا ہوں طاہر بھائی، میں اس آیت کو جو ہے نا وہ اس میں ہاں سیم ہے، اس میں ہم اس کو اتنے حصے میں کر لیں گے. چلیں کر ہو جائے گا سر. چھوٹا سا. جی سر یہ تو کر بھی چکے ہیں کافی بار سر. اس میں ایزی ہے سر. ہاں چلیں آگے چلیں. ہاں سر ہو جو ہے اسم انا ہو گیا سر. صحیح. ظنہ سر فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کا مادہ ہے دعا نون نون، باب نون سے آیا ہے. ظننا یظننو، اس کے بعد ظنہ یظنو. ظنہ مضاف قاعدہ تکرار دونوں ضم ہو جائیں گے تو ظنہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. فعل ماضی اور اس کا جو واحد مذکر ہوا، اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیے جناب. ان سر مصدریہ ہے. ٹھیک ہے. آگے لن حرف نفی جزم و قلب. صحیح. یہورا اگین فعل مضارع واحد مذکر غائب، مادہ ہے اس کا ہا واو را، باب نون سے آیا ہے ہاورا یہورو. اس کے بعد اجوف کا قاعدہ لگے گا. ہاں صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لوٹنا سر. لوٹنا. لوٹ. ٹھیک ہے.
صحیح ہے جی. آرا تو یہورو. یحورو، اور یحورا کیوں ہو گیا؟ یہورا سر اجوف کا سوری لن کی یہورا یہ لن کی وجہ سے سر، اس نے جزم ہے نا سر، نصب نصب میں لے گیا، مجزوم کر دیا سر. ہاں نصب نہیں، مجزوم نہیں کر دیا، نصب میں لے گیا. لن ہے نا، لن. ہاں ہاں سر معذرت سر، وہ اردو میں تھوڑا وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. جزم نہیں کوئی حل نہیں ہے. جزم یعنی سکون، جزم دے دینا، سکون دے دینا، اور نصب یعنی فتح دے دیں. یحورو سے یحورا ہو گیا لن کی وجہ سے. تو آپ ویسے بھی بتا سکتے طاہر بھائی، کوئی حرج نہیں، آپ ویسے بھی بتا سکتے اخف اور خفیف میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کمفرٹیبل ہے ویسے خفیف کر دیا جی سر، خفیف کر دیا سر، خفیف. ٹھیک ہے آگے چلیں جی سر. ہاں تو سر خفیف ہو گیا سر. تو یہ جو تھا سر میں بتاتا ہوں، ظنا ان لن یہورا جو ہے یہ خبر و انا بن جائے گا. صحیح ہے. یہ جو لن یحور ہے اس کو ان کے لیے آپ نے کیا بنائیں گے؟ ان کے لیے ہاں سر، یہ مصدر موول کی یہ مصدر موول ہو جائے گا سر، تعویل میں آ کے مصدر کی سر. ہاں تو یہ مصدر تعویل کر لیں گے آپ جملہ فعلیہ کو مفرد میں. جی سر. ہاں جی، وہ مفرد کی تعویل میں آ جائے گا. تو اب آپ اس کو ان سے لے کر جو ہے آپ کیا بنائیں گے؟ لن یحور کو کیا بنائیں گے؟ مصدر موول سر. مصدر موول تو بن گیا، لیکن ظنہ کے لیے کیا بنے گا؟ ہاں سر ظنا کے لیے یہ سر یہ بن جائے گا، مفعول بن جائے گا سر. مفعول بن جائے گا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، مفعول بھی ہو گیا مصدر کی تعویل میں آ کے، اور ظنہ جو ہے اس سے لے کر وہ ظنہ اس کا فاعل اور اس کا مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر ہو گئی. خبر و انا. ٹھیک اور ہو گیا پھر جی. یہ اسم و انا اور خبر و انا مل کے جو ہے جملہ اسمیہ بن جائیں گے سر. صحیح. ترجمہ کیجیے جناب اس کا. انہو بے شک، ظنا وہ گمان کرتا تھا، بے شک وہ، انہو بے شک وہ، بے شک وہ، ظنا وہ گمان کرتا تھا، ان لن کہ ہرگز نہیں، یہورا وہ لوٹے گا. وہ لوٹے گا. ٹھیک ہے جی، یحورا یعنی وہ لوٹے گا. تو اب دیکھیں آپ نے ان جو اس کا کے ساتھ ترجمہ کیا جو ہم اردو میں کرتے ہیں عموماً، بالکل صحیح ہے. اگر اس کا آپ کوشش کریں مصدری ترجمہ کرنے کی تو مصدری ترجمہ اسم میں ہوتا ہے، پتہ ہی نا. تو پھر کیسے ہوگا ترجمہ؟ وہ پھر ہوگا سر کہ اگر کوشش کریں، وہ اتنا سوٹیبل نہیں ہے یہاں پہ، میں سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے محاورے میں نہیں بیٹھے گا اردو والے. ٹھیک ہے جی، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو کیسے ہو جائے گا کہ یقیناً وہ نہیں گمان کرتا تھا اس کا لوٹنا. ٹھیک ہے جی، اس کا لوٹنا. ہاں اس کا لوٹنا. تو یہ مصدری ترجمہ ہے کہ یقیناً وہ ہرگز نہیں گمان کرتا تھا اس کا لوٹنا. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے ہم اس کا مصدری ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے جو تراکیب دیکھی ہیں اس میں آپ نے ان مصدریہ کیا، بالکل صحیح ہے. انہوں نے مصدریہ کے ساتھ ساتھ اس کو ان مخففہ بھی کہا ہے اکثر تراکیب. ٹھیک ہے جی، کہ آپ کو پتا ہے انا جو ہے وہ مخفف ہو کے ان کی صورت میں بھی آ جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو ان مخففہ کہا اور مصدریہ بھی بنایا، اور ترکیب بالکل یہی والی کی ہے. بارک اللہ فیک. اس کا کیا سلائیڈ نمبر ہے کامران؟ میرے ذہن سے نکل گیا. ترتیب نمبر 5 ہے سر. نمبر 5. سر ایک سوال تھا سر یہاں پہ. جی، ہم نے سر 4 قسم کے پڑھے تھے نا سر ان. ایک مصدریہ پڑھا تھا جس کو ناصبہ بھی کہتے ہیں، جو مطلب نصب دے دیتا ہے. پھر ان تفسیریہ پڑھا تھا، پھر ان زائدہ پڑھا تھا. تو مجھے جہاں تک یاد ہے ان مخفف جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو قامدی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو بچ جائے، مطلب ان مخفف جو بچ جائے، یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو اس کو ان مخفف کہہ دیں. تو یہ سر پھر دیکھیں وہ ان مخفف جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کچھ جگہ پہ جو ہے نا، وہ اصل میں جو ان کا مین کام ہے نا طاہر بھائی، وہ ذہن میں رکھیں، ان کا مین کام ہے مصدریہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، ان ہو یا نہ ہو، دونوں صحیح ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان دونوں کا مین کام ہے کہ وہ مصدریہ ہے. اور اصل میں جہاں تک میری بات سمجھ میں آئی ہے نا طاہر بھائی، وہ یہ ہے کہ انا اور ان ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے بالکل سر. جو انا ہے وہ اور ان دونوں ایک ہی چیز ہے. انا جو ہے وہ کبھی مخفف ہو کے بھی آ جاتا ہے تو وہ ان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اکثر اس کے آگے ہمیں دوسرا فعل بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے قاعدہ اور وہ والے ہیں ناقص ملتے ہیں سر. ہاں، ناقص فعل ناقص بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس میں مخفف ہو کے آتا ہے.
تو بیسکلی انا اور ان جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے اصل میں، اور دونوں اصل جو اس کا کام ہے نا وہ یہ ہے مصدر موول بنا. ٹھیک ہے جی. اب کچھ جگہ پہ جو ہے نا وہ والا معاملہ نہیں ہوتا، اور وہ ان جو ہے وہ تفسیریہ آتا ہے، یعنی وہ تفسیر کے لیے آتا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے ان کا، سمجھ رہے ہیں. لیکن عموماً ان اور انا جو ہے وہ مصدر موول، مصدری معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی فل آتا ہے اور کبھی مخفف ہوتا ہے، اور اس کے آگے فعل ناقص ملے تو پھر وہ مخفف ہی ہو کے عموماً آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. سر ایک بات یاد آ رہی تھی مجھے، سر نے پڑھایا تھا کامبی صاحب نے، کہ جب آپ نے بتایا سر کہ ان جو ہے نا وہ انا کا مخفف ہوتا ہے، اور یہ فعل مضارع کو کبھی خفیف کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا ہے. سر دونوں باتیں بتائی تھی انہوں نے. تو سر یہاں جو آیت ہے انہو ظن ان لن یہور، تو اس میں جو ان ہے اس کو ہم سر مخففہ ہی لیں گے، کیونکہ سر لن کی وجہ سے وہ یہورو جو تھا وہ یہور ہوا ہے. رائٹ سر؟ یہورا، سوری. نہیں دیکھیں وہ جو ان ہے نا اس کا اثر نہیں ہوا یحور پہ، اصل میں جو اثر ہے یحور پہ وہ لن کا ہے. جی یہی پوچھنا چاہتا ہوں. جی ہاں جی، وہ جو یحور پہ اثر ہے وہ لن کا ہے، ان کا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس وجہ سے وہ مخفف ہے یا نصب میں ہے. جو ان ہے، ہاں جی بولیے. ان نے صرف مصدر موول بنا دیا بس، صرف اس کو. ہاں آپ اس طرح ان جو ہے اس نے جو آگے جملہ فعلیہ ہے اس کو مصدر موول یعنی مصدر کی تعویل میں لے لیا. مصدر کی تعویل جب ہم کہتے ہیں یعنی اس کو اسم کے معنی میں لے لیا، اس کو آسانی سے آپ ایسا سمجھیں. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کو اسم کے معنی میں، یعنی لن یحورا کا ترجمہ آپ کریں گے تو جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. صحیح ہے جی، یہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہے. لیکن ان نے آ کے اس کو مصدری معنی میں لے لیا، تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں اس کا لوٹنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے مصدری معنی کا مطلب. تو مین کام جو ہے ان کا یہ ہے کہ وہ مصدر کا کام کرتا ہے، اور انا بھی یہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. شروع میں ہم نے اس کو سیکھا تھا کہ وہ تاکید جو ہے لا کر، اور وہ انا شروع میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے. تو ٹھیک ہے، انا سے بھی کسی درجے تاکید آتی ہے، اس کا اصل کام جو ہے وہ مصدری بنانا ہی ہے. آگے جو جملہ آیا اس کو انہو ظن ان لن یحور بلا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. جی طاہر. جی سر بلا جو ہے اس کو سر میں نے چھوڑ دیا تھا، اس کا مجھے نہیں پتہ لگا، میں نے ان ربہ سے کیا تھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بلا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. بلا جو ہے نا اس کو کہتے کیا ہے جناب؟ اس کو کہتے ہیں حرف جواب. کیا کہتے ہیں؟ حرف جواب. ہاں جی، حرف جواب ہے. اور یہ آتا کیوں ہے یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ آتا ہے کہ پیچھے جب کوئی بات کی جائے اور اس کا جواب دینا مقصود ہو. ایک سیکنڈ، کچھ آیات کی جو ترتیب ہے، یہ جو آیت نمبر ہے یہ 15 ہے. صحیح ہے. بلا یہ بلا جو ہے 15 ہے سر. بلا ان ربہ کان بہ بصیر. کریکٹ. تو میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے کہ آیت کی ترتیب کیوں غلط ہو گئی ہے؟ 7 کتابہ بیمینہ، 8 وینقلب الی اہلہ مسرورا، 9. ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی. کامران سوری، آج آپ کو پھر جو ہے وہ میری غلطی کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو. میں ریڈ میں کروں کیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو؟ جی جناب. جی جناب. تو یہ جو ہے وہ جب پیچھے کوئی بات کی جائے تو اس کا جب نفی کرنی ہو اس بات کی، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا جواب اس لفظ سے شروع کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ جگہ کم ہے, میں یہاں لکھ دیتا ہوں بلا کو کہتے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, بلا کو کہتے ہیں جی حرف جواب. ٹھیک ہے جی, یہ بات تو بہت آسان ہے, حرف جواب اور ابطال النفی. ٹھیک ہے جی, لے ابطال سر کیا یہ مطلب کیا؟ ہاں دیکھیں کیونکہ یہ جو ہے نا کس لیے آتا ہے کہ جو پیچھے بات کی گئی ہے نا اس کو باطل کس کو کہتے ہیں؟ باطل کر دینا. ٹھیک ہے جی, ابطال یعنی اس کی نفی کر دینا. تو یہ حرف جواب ہے جو پیچھے بات کی گئی ہے اس کی نفی کے لیے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بلا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں, ترجمہ کیوں نہیں. بالکل صحیح جی, کیوں نہیں. صحیح جی, ہاں جی. وائی ناٹ. سر یہ زوردار ہاں کے لیے تو آتا ہے سر, اور زوردار نہ کے لیے بھی آتا ہے. ہاں وہ کیوں, بالکل. آپ دیکھیں اصل میں جو ہے نا یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہی بات ہے. ٹھیک ہے جی, کہ یہاں زوردار نفی کی جا رہی ہے, یعنی اس کا یہ گمان تھا کہ وہ ہرگز نہ لوٹے گا. وائی ناٹ, کیوں نہیں. صحیح ہے جی, تو اس کا نام کیا ہوا؟ حرف جواب ہوا. اور کس لیے آتا ہے کہ پیچھے جو بات ہے اس کی زوردار نفی کرنے کے لیے آ جاتا ہے بلا, کیوں نہیں, وائی ناٹ. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ اس کا کام اور یہ اس کا نام ہے. آگے چلیے جناب. السلام علیکم. السلام. یہ ابطال اور نفی دونوں کا مطلب ایک نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب تو ایک ہی ہے, لیکن جہاں تک میری سمجھ میں آیا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ پچھلے والے جملے میں بھی نفی ہے نا, الَّن يَحُورَ, تو اس نفی کی بھی اس نفی کو باطل کرنے کے لیے. اچھا. یہ یہاں تک میری سمجھ میں دیکھیے سر قرآن میں ہاں کے لیے بھی آتا ہے سر, کس کے لیے؟ ہاں کے جی لیے, ہاں کے لیے. بل من جی کا جی, سبب, وہ بالکل اس لیے کہ بھلا مطلب کیوں نہیں, وائی ناٹ. بالکل صحیح ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں نہیں, بالکل. یعنی اگر ان کا یہ گمان ہے تو کیوں نہیں, وائی ناٹ. یعنی اگر یہ گمان کرتے ہیں تو وائی ناٹ, جو نیکی ہے اس کا بدلہ نیکی سے ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب تو سر آپ ایسے میں اس کو میں ایسے سمجھوں سر کہ اگر پیچھے بات پازیٹیو ہو رہی ہے تو میں اس کو یس میں لوں, اور پیچھے اگر بات نیگیٹو کی ہو رہی ہے تو میں اس کو نیگیٹو لوں سر. کہہ سکتے اچھا اچھا انالیسس ہے, کہہ سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بلا مینس بلا شبہ کے اس میں بھی آتا ہے. مثال دے فرقان, کوئی مثال دے قرآن سے. سر میں دیتا ہوں, بلا من کسبت سیئات واحاطت بہ خطیئات فاولئک اصحاب پیچھے سے النار هم فیہا خالدون. پیچھے سے ملائیں شاید سر. پیچھے آیت کون سی ہے اور آیت نمبر بتائیں میں سورۃ البقرہ کی. سورۃ البقرہ میں سر یہ 11ویں رکوع میں ہے سر, یہ 11ویں 12ویں رکوع میں ہے سر. اور سر اب اسی مجھے طرح بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, یہ بھی ہے ہاں سورۃ بالکل بقرہ. تو سر یہ وہاں پہ سر آیت نمبر بتا سکتے ہیں سر ابھی تو بتا نہیں سکتا سر. مطلب اس کو پھر ہم اس جگہ پرٹیکولر جا کے دیکھیں گے نا تو پھر زیادہ اچھا جواب دے سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ بتاتا ہوں. فرقان ہے کوئی ذہن میں آیت؟ سر 81 آیت نمبر ہے یہ سورہ بقرہ کی سر. بلا من کسب, ٹھیک ہے. بلا من کسبت سیئات واحاطت بہ خطیئات فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اگر ہم یہاں چلے جائیں تو دیکھیں, اب اگر پچھلی آیت آپ دیکھیں نا تو کیا ہے, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اور وہ جو اہل کتابیں کیا کہتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن کے لیے. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ٹھیک ہے جی, تو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیے
تو پچھلی آیت میں ان کا قول ہے جو بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب تھے، کہ آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. جی ہاں ٹھیک ہے جی. تو آگے جواب کیا ہے؟ بلا. بلا. ہاں صحیح ہے جی. من کا سبب. کیوں نہیں؟ اچھا کیوں نہیں؟ ہاں جی کیوں نہیں، وائی ناٹ. صحیح ہے جی. تو جی سر. اس کو آپ حرف جواب، یعنی یہ کیا ہے؟ حرف جواب. بلا جو ہے آپ اس کو کیسے یاد رکھیں گے کہ اس کو حرف جواب کہتے ہیں. ہاں جی حرف جواب ہے، یہ جواب دیا جاتا ہے. صحیح ہے جی. جی سر. ہاں کا معنی بھی اگر آپ لیں تو ہاں کیوں نہیں، یعنی ان کو جو ہے یہ سر بلکہ میں بھی ہے، بلا شبہ میں بھی ہے، کیوں نہیں میں بھی ہے. نہیں بل نہیں بلکہ میں جو ہے نا بل ہے، بل وہ الگ ہے. نہیں سر یہ آیت نمبر میں بس سر 112 ہے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس میں سر کیا کہتے ہیں، اس میں اس کو بلکہ بھی لکھا ہے اور کیوں نہیں بھی، دونوں لکھا ہے سر. بلا پڑھ رہے ہیں نا آپ، بلا پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہی بلا ہے. جی ہاں تو بلا ہی ہے نا، بل تو نہیں پڑھ رہا. لیکن اس آیت میں نمبر جو میننگ لکھا ہوا دونوں لکھے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، ایک ایک کر کے چلتے نا، ایک ایک شاید. اب 81 آیت کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جی سر. اب آئیے 112 پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلیں. وہ آپ جو آیت نمبر 112 کہہ رہے ہیں وہاں پہ آیت نمبر 111 دیکھیں کیا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. جی ایک سیکنڈ. السلام علیکم. ہاں جی یہ جو اس کا اگر یہ 80 ہے آیت، اس کا آخری حصہ اگر یہ قُلْ اتَّخَذْتُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اگر اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو پھر تو نیگیٹو میننگ ہی بنتا ہے. پھر تو نیگیٹو میننگ بنے گا نا کہ اس کی نفی ہو رہی ہے. بالکل. اب پہلے والے کے ساتھ بھی ملائے تو معنی وہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں. ہاں جی یعنی بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا اب اگر آیت نمبر 112 میں بھی آ جائے اور دیکھیں 111 نمبر دیکھیں شاہد صاحب. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کیا کہتے تھے اہل کتاب؟ کیا کہتے تھے؟ نہیں داخل ہوں گے ہرگز جنت میں سوائے کہ ہوں یہودی یا نصرانی. تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہے بس. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ حرف جواب ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیچھے جب کوئی بات کی جاتی ہے نا، ان کا قول نقل کیا جاتا ہے، کافروں کا، ایمان نہ لانے والوں کا، اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے ان کا، تو پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے. بس آپ یہ سمجھیے اس کو، یہ حرف جواب ہے. جی طاہر بھائی آگے چلیے. جی سر بلا حرف جواب آپ نے لکھ دیا سر. ان ربہ، ان حرف مشبہ بالفعل. ربہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن سر اسم و انہ بن جائے گا. یہ صحیح. آگے کانا فعل ناقص. صحیح. کانا کا اسم ہوا اس موجود ہے سر اس کے اندر. ٹھیک ہے. بہی جار اور مجرور متعلق. ٹھیک. بصیرن خبر و کانا متعلق. صحیح. ہاں خبر و کانا حالت نصب میں اور متعلق کے خبر ہو گیا. تو یہ پورا اسی طرح کانا بھی بصیرہ جو ہے یہ خبر ہو جاتا ہے. بس وہ سر میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں غلطی وہ کدہن کی یہی غلطی کر گیا تھا، خبر و کانا والی کی، وہ نصب کی وجہ سے میں نے اسے خبر بنا دیا تھا. نہیں ہم سب سیکھنے کے لیے بھائی، ہم لوگ غلطی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ اس میں معذرت کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو حرف جواب تک بھی رکھیں تو صحیح ہے. بلا حرف جواب ہے، اور اگر آگے بھی آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ایسے ہے، لیکن حرف جواب بھی ہے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سر جی اس کا ترجمہ کر دیجیے. یہ اسم و انہ اور خبر و انہ میں مل کے جو ہے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہو گیا بلا کیوں نہیں. ان ربہ بے شک اس کا رب، کانا تھا، بہی بصیرن اس کو دیکھنے والا. بالکل یعنی اس کو دیکھنے والا. یعنی کیوں نہیں، وائی ناٹ. یقیناً اس کا رب تھا، اس کو دیکھنے والے. دنیا میں جو کچھ کرتا تھا اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہر عمل کو. جزاک اللہ خیرن. آج 3 کے قریب ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آگے سے جو ہے وہ
اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. آج کی کلاس میں ہم لوگ کچھ کم آیت کر پائے، لیکن الحمدللہ ہم نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہیں. تو اور یہی مقصد ہے ہمارا کہ جب نئی چیزیں آئیں تو تھوڑا سلو کے چلے، تاکہ سب لوگ نئی چیزیں سیکھ سکیں، سب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور جب معروف چیزیں آئیں جو ہم جانتے ہیں تو پھر تھوڑا تیز بھی چلیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.